السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اٹلی جیسے ترقی یافتہ ملک میں اور ایسے ملک میں جو کہ براعظم یورپ کا ایک ملک ہے اور اس کے پاس اپنا بہترین قسم کا ہیلتھ سسٹم ہے، وہاں پر یہ آج کل دنیا بھر میں پھیلی ہوئی عالمی وبا نے اس قدر برے طریقے سے تباہی کیوں مچائی کہ وہاں پر اب یہ عالم ہو چکا ہے کہ لوگ سڑکوں پر گر گر کر مر رہے ہیں اور وہاں پر لاشیں اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ خیر چھوڑیے، اب ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ویورز، شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ اٹلی جیسا بہترین ہیلتھ سسٹم رکھنے والا ملک اس عالمی وبا کا اتنے برے طریقے سے نشانہ کیوں بنا؟ تو دوستو، اس کی اصل بات یہ ہے کہ لاپرواہی اور بد احتیاطی۔ ویورز، جب یہ وبا چائنا سے اٹھی اور پھر اس نے چائنا کے بعد ایران کو اپنی لپیٹ میں لیا اور پھر آہستہ آہستہ آج کل اس نے ساری دنیا کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، تو اس وقت شروع میں اٹلی کے عوام نے اور خصوصاً اٹلی کی حکومت نے اس سلسلے میں کوتاہی کی۔ اٹلی کی عوام نے حکومت کی جانب سے ملنے والی ہدایات پر کان نہ دھرے اور اسی طرح اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف رہے، اور پھر یہ عالم ہوا کہ اب وہاں پر سڑکوں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور دفنانے والا کوئی نہیں ہے، اور حال یہ ہے کہ وہاں کی آرمی روز لاشوں کو ٹرکوں میں ڈال کر لے جاتی ہے اور پھر آگے کیا کیا جاتا ہے پتہ نہیں، ان کو دفنایا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے یا ویسے ہی گڑھے کھود کر دبا دیا جاتا ہے۔ یہ چیز تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو ویورز، اس سلسلے میں پاکستان، ہمارا جو وطن عزیز پاکستان ہے، جہاں کیونکہ ہیلتھ کا سسٹم بھی اٹلی جیسا نہیں ہے، اس کے علاوہ عوام میں بھی بڑی حد تک پسماندگی اور بد اعتقادی پائی جاتی ہے، تو ویورز اس سلسلے میں ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ حکومت جو ہدایات جاری کر رہی ہے، مثلا لاک ڈاؤن کیا گیا ہے یا لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے یا پھر سوشل گیدرنگ سے بچنے کو کہا گیا ہے، تو ویورز یہ ہدایات جو ہیں یہ ہماری اپنی ہی بھلائی کے لیے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس عالمی وبا سے بچ جائیں تو پھر ہم سب کو 100% حکومت کی جانب سے دی جانے والی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ ویورز، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث مبارکہ میں ہمیں اس سلسلے میں جو دعائیں بتائی ہیں ہم نے وہ بھی پڑھنی ہیں اور ساتھ ساتھ ہدایات پر اور احتیاطی تدابیر پر بھی 100% عمل درآمد کرنا ہے۔ ویورز، یہ تو ہماری ایک بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب، جہاں پر مسلمانوں کے مقدس ترین شہر یعنی مکہ اور مدینہ واقع ہے، اس ملک کو مکہ اور مدینہ میں کرفیو نافذ کرنے اور ساتھ ساتھ حرمین شریفین کی بندش کے حوالے سے بھی خصوصی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ویورز یہ تو اس تصویر کا منفی پہلو ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس تصویر کا مثبت پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ سعودی عرب میں اس وبا کے مریضوں کی اور ساتھ ساتھ اس سے ہونے والی اموات کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے۔ تو ویورز، یہ یقیناً اس وجہ سے ہوا ہے کہ سعودی حکومت نے شروع میں ہی تمام تر احتیاطی تدابیر کو اپنا لیا تھا اور پھر سعودی عوام اور وہاں جو غیر ملکی بستے ہیں ان سے سختی کے ساتھ ان ہدایات پر عمل درآمد بھی کروایا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہاں پر اس وائرس کے مریض کافی حد تک کم ہیں۔ تو دوستو، ہم سب کو بھی چاہیے کہ اگر ہم نے بچنا ہے تو ہم احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور ساتھ ساتھ مختلف احادیث میں جو دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں ان کو بھی پابندی سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو دوستو، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔